میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. آج ہم نے پاکستان کے حالات جو دوسرے ملکوں میں ہیں وہاں کی ہم نے بات کرنی. اس کی وجہ یہ کہ چند ایسے اہم اقدامات ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور ہونے والے ہیں کہ جن پہ کافی بات کی جا رہی ہے. مثلا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس میں جو سینیٹرز کا ایک بل آیا نیا، اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی. اس کے علاوہ فیٹف میں پاکستان کے اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں جی ایس پی کی، تو اس میں جو ہے یورپی یونین اس میں کیا کری ہے. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں. یہ جیو سے منسلک ہیں. جنگ اور جیو کے لیے سالوں سے یہ کوریج کر رہے ہیں، ان کو سرو کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کالمنسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جوائن کریں خالد حمید فاروقی صاحب. خالد صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیرس سے خالد حمید فاروقی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں برسل سے. لیکن یونس خان جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں اور کور کر رہے ہیں آج ٹی وی کے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اخبارات اور ہیں ان کے لیے لکھتے بھی ہیں اور کور بھی کرتے ہیں. یونس خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیرس سے. تھینک یو سو مچ یونس خان فار جوائننگ مائی شو. میں اپنے آج کے پروگرام کا آغاز یونس خان سے اس لیے کروں گی کیونکہ خالد صاحب تو کافی مرتبہ پہلے بھی شریک ہو چکے ہیں. یونس خان میرے ساتھ جو ہے پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. یونس خان، ہم جاننا چاہیں گے، بتائیے گا، اس وقت آپ پیرس میں موجود ہیں، یہ جو معاملہ چل رہا ہے سر فیٹف کا، اس میں اب کیا کیا رہ گیا پاکستان کے لیے؟ وہ کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی، تو اتنی دیر تک دم پھنسی رہے گی. اور آپ کے پاس ایک انسائٹ سٹوری بھی ہے، تو پلیز بتائیے ہمیں. دیکھیں، فاٹف کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ پچھلے کئی 2 سال سے 2018 سے جو ہو رہا ہے. ہمیں فاٹف کی طرف سے لسٹ ملتی ہے کہ آپ یہ کریں، ہم اس چیزوں پہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں کہ بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں، چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے یورپین پارلیمنٹ ہو، چاہے فاٹف کا ادارہ ہو، اس میں بڑی طاقتیں ہیں. ان کی جو مداخلت ہوتی ہے وہ بہت حد تک ہوتی ہے، جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے. فاٹف کے حوالے سے جو ہمیں اقدامات کہیں گئے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں پہ پیرس میں اور فاٹف کی جو سٹوری کو ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اس کو تیسرا سال اس میں چل رہا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس رہا ہے وہ امریکہ رہا ہے. ہمارا جو فوکس رہا ہے، اس میں ہم 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. جو اقدامات ہمیں کہیں گئے ہیں وہ اقدامات ہم کر رہے ہیں. امریکہ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے 3 ممالک، اتحادی ممالک جو ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے رہے ہیں، جس میں چائنا، ترکی اور ملیشیا ہیں، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے فاٹف میں. لیکن اس میں دوسرے ممالک جو تھے، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے یورپ، ان کو ہم نے اگنور کیا ہے. سفارتی سطح پہ ہم نے یورپ کو بالکل سفارتی طور پہ ان کو انگیج نہیں کیا، جو میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. فاٹف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پیرس میں ہے. فرانس ایک بہت بڑا اور اہم ملک ہے یورپین یونین کا بھی، اور فاٹف میں بھی فیصلہ سازی کے حوالے سے ہمارے جو تعلقات ہیں فرانس کے ساتھ، وہ اس سطح پہ ہیں کہ دوسرا سال ہونے کو ہے. ہمارے یہاں پہ قائم مقام سفیر تو ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے جو سفیر یہاں پہ ہم نے نہیں رکھا، تو قائم مقام سفیر سے ہی کام چلا رہے ہیں. تو جب تک ہم سفارتی سطح پر یورپین یونین کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس مسئلے سے ہم نکلنے جا رہے ہیں. تو اقدامات آپ جتنی بھی کر لیں، جو انہوں نے ہمارے سے ڈیمانڈ کیا، وہ میرے خیال میں نہ امریکہ اس پہ پورا اتر سکتا ہے، نہ یورپین یونین. تو اس حوالے سے ہمیں جو یورپین ممالک ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. سفارتی سطح پر ہمیں کام مزید کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. جی ٹھیک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی پاکستان نے کافی اس کے اوپر کام کیا، کہا یہ جا رہا ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ کہا یہ گیا کہ اب بس جو ہے تمام ساری کمپلیٹ ہو چکا ہے، ایک آدھی چیز ہے جس کے اوپر کچھ ہونا باقی رہ گیا ہے. تو یہی خبریں ہیں وہاں سے بھی؟ دیکھیں، ایک آدھی چیزیں ہیں جنہوں نے، دیکھیں، ایک انہوں نے نقطے کی بات کی، اور انہوں نے وہ دہشت گردوں کو سزاؤں کی بات کی تھی جو اقوام متحدہ میں دہشت گرد ڈکلیئر کیے گئے ہیں. وہ 1300 سے زائد ہیں، 1373 غالباً. اب انہوں نے ان کی سزاؤں کی بات کی ہے. انہوں نے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ سوالات کھڑے کیے ہیں، کچھ ہمارے بینکنگ سسٹم پر بھی انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں. تو میرے خیال میں جو اقدامات وہ ہم سے مانگ رہے ہیں، وہ ہم اتنے جلدی ہم اس کو فلفل نہیں کر سکتے. جتنے لسٹ انہوں نے دی ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگوں نے وہاں پہ سزاؤں کے سسٹم میں بھی ہمارے تھوڑے سے مسائل ہیں.
اور اسی چیز کو لے کے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کو جو پاکستان نے جتنی بھی اقدامات کیے ہیں وہ تو بہتر کیے ہیں لیکن مزید کا انہوں نے کہا ہے. اور یہ جو ابھی نیا سیشن اکتوبر میں ہونے والا ہے تو اس میں بھی ہم یہی دیکھنے کو ملے گا, اور یہی ہماری جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں یہی چیزیں ہوں گی کہ ان کے اب تک جو قوانین ہیں, جو ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں وہ انہوں نے جن دہشت گردوں کے نام بتائے ہیں جو ہمیں لسٹ دی ہے, نہ تو انہوں نے ان کو ہم نے مکمل طور پر نہ ابھی سزائیں دی ہیں اور نہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہوئی ہے. ٹھیک. خالد امید فاروقی صاحب, سر یہ جو ہم بات جب کر رہے ہیں یورپی یونین کی, تو جی ایس پی کا جو سٹیٹس کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں اس میں کہا گیا کہ اب جو ہے وہ صورتحال پاکستان کے لیے بہتر ہونے لگی ہے, تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہے, کیا ہے وہاں پہ بتائیے گا, انسائیڈ سٹوری کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کو یونس خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کا سفارتی محاذ پر سلسلہ بہت کمزور ہے. ظاہر ہے کہ جو ابھی ایک فیوریبل دیا ہے فیصلہ یورپین کمیشن نے اور یورپین یونین کی ٹیکنیکل سروس نے کہ جی ایس پی پلس کنٹینیو رہے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایس پی پلس کو 2 سال رہ گئے, 8 سال مکمل ہو گئے. پاکستان سے کو جتنا فائدہ پہنچنا تھا, جتنا اس کی استطاعت کے مطابق ڈیلیوریز کے متعلق وہ پہنچ چکا ہے. یورپی یونین چاہتی ہے کہ اسے, اور اس کے ہمدرد بھی ہیں یورپی یونین میں پاکستان کے خاص طور پہ کمیشن میں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2 سال بھی خیر و عافیت سے گزر جائیں, اس کو ٹرمینیٹ نہ کیا جائے. البتہ جہاں تک کہ پاکستان کا جو ایک پرسپشن بنا ہوا ہے یہاں, اور پرسپشن جو ہے وہ پالیٹکس میں ریئلٹی ہوتا ہے. یہاں پر پارلیمنٹ سے 683 سے جو قرارداد منظور, 705 تو کل ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, 683 نے آپ کے خلاف قرارداد کی ہے, 15 جو ہیں وہ ایبسنٹ رہے یا ابسٹین انہوں نے کیا ہے, 3 لوگوں نے تھوڑی بات آپ کی حمایت میں بات کی ہے. تو پارلیمنٹ بیسیکلی ریفلیکشن ہے پبلک پرسپشن کا پاکستان سے متعلق. دوسری تو ایگزیکٹو برانچ ہے, یورپین کمیشن ہے, کونسل ہیں, دے آر ایگزیکٹو برانچ ایگزیکیوٹ تو فیصلہ کرتی ہے, لیکن پرسپشن نہ تو وہ بنا سکتی ہے نہ اس کو بہتر کر سکتی ہے. تو پاکستان کو ایک فیوریبل قسم کا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ارد گرد, اور پاکستان نے ابھی بہت تعاون کیا ہے یورپی یونین کے سٹیزن کو افغانستان سے نکالنے کے سلسلے میں, تو اس کا بھی ایک ریوارڈ ہے. اور یہاں حقیقتاً جو ایگزیکٹو برانچ کے لوگ ہیں جو پالیٹکس کو خطے کی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, ان کو پاکستان سے ہمدردی بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں مائنورٹیز سے متعلق, خاص طور پر وومن حقوق سے متعلق, پاکستان میں گورننس سے متعلق پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, اور جو پولیٹیکل اپوزیشن, جرنلزم, آزادی صحافت, اس پر بہت زیادہ معترض ہے یورپی یونین. اور پاکستان سے بار بار وہ یہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ صحافت کو کھلا چھوڑ دیں, خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں, مائنورٹیز کا خیال رکھیں. خاص طور پر پچھلی والی جو ریزولوشن تھی, ایک ریزولوشن ابھی حال ہی میں 10-12 دن پہلے آئی ہے, اس سے قبل جو ریزولوشن آئی تھی 29 اپریل 2021 کو, اس میں خاص طور پر یہ سوالات اٹھائے گئے تھے جو کہ کنٹینیو ہیں, اور اس میں تبدیلی ابھی نہیں آئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انگیج رکھیں اور انگیجمنٹ کے ذریعے پاکستان سے اپنے ڈیموکریٹک ایجنڈے پر عمل کروائیں. لیکن پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے, اس نے جس طریقے سے سفارتی تعلقات کے سفارتی تعلقات کو پاکستان کے خراب کیا ہے, اس وقت پاکستان ظاہر ہے, میں یورپی یونین کی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تنہا ترین ملک ہے. اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود بھی یہاں یورپ میں ان کی انگیجمنٹ, اور انہوں نے جو فائدہ یورپ سے وہ اٹھا سکتے تھے تجارت کے سلسلے میں, وہ اسی لیے نہیں اٹھا پا رہے ہیں کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے وزراء میں بہت ہی نالائق لوگ شامل ہیں, جو روزانہ ٹویٹ کر کے کچھ نہ کچھ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, غیر ضروری طور پر یورپی یونین کو بے بنیاد پر جو ہے وہ ڈاکٹر شیری مزاری نے جو ٹویٹ کیا ہے ایمینوئل میکرون صدر فرانس کے خلاف کہ وہ نازی ہیں اور وہ فیشسٹ ہیں اور وہ مسلمان بچوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں جیسے ہٹلر نے کی تھی, یہ ساری سب بے بنیاد ایک تو باتیں ہیں. نہ تو کوئی یہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے, رجسٹریشن ہر شہری کی ہوتی ہے, اس کے پاس ایک نمبر ہوتا ہے وہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی معذرت چاہتے ہیں. لیکن جو ڈیمیج پاکستان نے کیا ہے, اور پاکستان نے بیسیکلی فرانس کو ہندوستان کی جھولی میں لے جا کر ڈال دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے جس طریقے سے
فرانس کو پاکستان کی موجودہ حکومت نے تنقید کر کے بے بنیاد تنقید کر کے فرانس کے اوپر فرانس کو ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیا ہے. اس وقت یورپ میں سب سے بڑا اسپوکس مین جو ہے ہندوستان کا اور اس کی پالیسیوں کو آگے بڑھا رہا ہے وہ ہے فرانس. اور یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس حکومت کے وزیروں نے پاکستان کے سفارتی تعلقات فرانس سے بہت خراب کر دیے. ٹھیک. خالد حمید فاروقی صاحب، آپ سے یہ بھی سوال میں کروں گی، ابھی حالیہ امریکہ میں جو کچھ ہوا، سینیٹرز نے ایک بل پیش کر دیا جس کا خطرہ تھا، وہ گھنٹی بج چکی اب. تو یہ جو آپ نے بات کی، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وزراء کے بیانات آتے رہے، جو خوشیاں منائی جاتی رہیں، یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اوپر پاکستان نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کیسے اچھا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، جو بل لایا گیا ہے امریکہ میں خاص طور پہ پاکستان کے سینکشن لگانے کے حوالے سے، یہاں بھی جتنی ریزولوشن ہوئے، پارلیمنٹ کے 2 ریزولوشن گزشتہ 6 مہینے کے اندر، اس میں بھی یہی مطالبات دہرائے گئے جو امریکہ میں اب بل کے جو امریکہ ایک استعماری ملک ہے، اس نے زیادتی کی ہے افغانستان کے اندر مداخلت سے، یہ بالکل عیاں بات ہے. لیکن پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کو خراب کرنا کہیں کی دانش مندی نہیں ہے. امریکہ بہت طاقتور ملک ہے، یورپی یونین کے ساتھ ہے، جاپان، کینیڈا اس کے ساتھ ہے. اتنے بڑے ملک سے اگر آپ نے تعلقات خراب کریے تو آپ کی جو $18 بلین کی ایکسپورٹ رہ گئی ہے، اور جو یورپ اور امریکہ میں ساری ہوتی ہے، چائنا میں تو آپ ایک روپیہ کی چیز بھی نہیں بیچتے نا، آپ ٹیکسٹائل ساری یہاں بیچتے ہیں. یہ $18 بلین کی بھی جو ایکسپورٹ ہے آپ کی، اگر یہ بیٹھ جائے گی، پہلے ہی آپ کا جو ہے وہ پیداواری صلاحیت بہت کم ہو گئی ہے. $6 بلین کی آپ نے کم کر دی ہے اپنی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. آپ کی جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس آپ کو ملا تھا، اس کے بعد جو ایکسپورٹ نواز شریف ایڈمنسٹریشن نے بڑھائی تھی 2017 سے، وہ بتدریج نیچے کی طرف آ رہی ہے اور 3 بلین تک رہ گئی ہے. تو آپ چاہتے کیا ہیں اصل میں؟ سب سے تعلقات خراب کر کے، سب سے معاشی دباؤ میں آ کے، اپنی مارکیٹ کو تباہ کر کے، اپنی ایکسپورٹ کو تباہ کر کے، ملک کے لیے یہ حکومت ایک سیکیورٹی رسک ہے. جتنی جلدی یہ جائے گی اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہے. جی، ہم بڑھتے ہیں یونس خان کی جانب. یونس خان، یہ بتائیے گا آپ کا کیا کہنا ہے؟ خالد صاحب نے تو تفصیلی ہمیں بتا دیا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ سینکشنز کی بات ہو رہی ہے امریکہ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ یہ جو بات اب ہوئی ہے، بہت بڑا ایک خطرناک قدم جو اٹھایا جا رہا ہے. امریکہ نے جو سینکشن لگائے ہیں وہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم فرانس میں رہ رہا ہوں، وہاں پہ ہمارے کچھ وزراء نے ایسے بیان بازی کی جس سے ہمارے لوگ، پاکستانی عوام تو شاید ہوش ہو گئے ہوں، لیکن بین الاقوامی سطح پر خارجہ امور کے حوالے سے ہماری پوزیشن کمزور ہوئی. اور یہی چیز ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسائل پہ ہمارے وزراء نے غیر ضروری بیان بازی کی، اور اسی چیز کو لے کے ہمارے سے امریکن بھی اور یورپین بھی ناراض ہے. تو جب آپ سفارتکاری کرتے ہیں، خاص کر عوام اگر کچھ بھی کہے، لیکن اگر وزراء اس طرح کے غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں تو اس سے دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات پر اثر پڑتا ہے. اور تعلقات بنانا جو ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن خراب کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. تو یورپ میں خاص کر فرانس کے حوالے سے جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ اس وقت یہ کم ترین سطح پہ ہے. یہی چیز ہم امریکہ میں بھی دے رہے ہیں کہ شاید ہماری جو موجودہ حکومتی پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم امریکن اور یورپ مخالف بیانات دے کے عوام کو ہوش کر کے الیکشن کے لیے تو اپنے لیے کچھ راہ ہموار کر لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان وجوہات کی وجہ سے جو بین الاقوامی طور پر جو ہماری حمایت ہے اور مخالفت ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا اور ملک کے لیے کتنا نقصان ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جی، اچھا، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، آپ کے پاس میرا خیال ہے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ اور یورپ کے تعلقات ہیں وہ بھی شاید فرانس کے جو ہیں وہ تعلقات بہتر نہیں ہیں اس وقت. جی، دیکھیں یہ جو ابھی ڈیل ہوئی ہے اور ایک نیا معاہدہ ہوا ہے آسٹریا کے درمیان، یو کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، اس حوالے سے ان تینوں ممالک کے حوالے سے یورپین یونین کو، خاص کر فرانس کو، یہ اعتراضات ضرور ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے اعتماد میں نہیں لیا اس معاہدے کے حوالے سے، اور ہم آپ کے پرانے اتحادی تھے. اس حوالے سے $35 ارب سے زائد جو ڈیل تھی آسٹریلیا اور سب میرین کی اور فرانس کی، وہ بھی جو ہے وہ کینسل ہو گئی. اس حوالے سے فرانس انتہائی سخت غصے میں بھی ہے امریکہ کے ساتھ، اور یورپین یونین بھی کے تعلقات بھی امریکہ کے ساتھ، اگر ہم پچھلے 1 مہینے سے 2 مہینے میں ہم اقدامات دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب افغانستان سے انخلا ہوا تھا تو یورپین یونین اور نیٹو کا یہی شکوہ تھا امریکہ سے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اور ہمیں بتائے بغیر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا.
اختلافات وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد جب کابل ایئرپورٹ کابل ایئرپورٹ کے اندر سیکورٹی کی ساری ذمہ داری امریکن کے پاس تھی, باہر کی سیکورٹی طالبان کے پاس تھی. جب تو جب وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تو امریکن نے کوشش کی کہ اپنے افراد کو وہاں سے نکالے, اور یورپین کو پریارٹی پہ نہیں رکھا گیا تھا. اس حوالے سے یورپین ممالک میں بہت زیادہ تشویش بھی تھی, اور پھر یورپین ممالک نے متبادل راستے اختیار کی تھی, جس میں پاکستان, تاجکستان اور ایران جیسے ممالک تھے جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی ان کے شہریوں کو نکالنے میں. وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جن میں امریکن تعلقات یورپین یونین کے ساتھ کشیدہ ہو گئے تھے. اب جبکہ یہ معاہدہ ہوا ہے آسٹریلیا اور یو کے اور امریکہ کے درمیان, تو اس حوالے سے یورپین یونین میں بھی تشویش, نہ صرف تشویش پائی جاتی ہے بلکہ بہت سے معاملات میں فرانس اور امریکہ کے تعلقات صدیوں پر ہے. 1700 کچھ میں ان کے تعلقات بنے تھے, اور پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اپنے سفیر کو بھی وہاں سے واپس بلایا ہے امریکہ سے. تو آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ فرانس کے تعلقات اس ٹائم امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور یہ معاشی مفادات ہیں, معاشی مفادات کی جنگ ہے. آج اگر تعلقات اچھے نہیں بھی ہے تو کل یہ بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑی سی کشیدگی آئی ہوئی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ یونس خان فار بینگ ود اس فرام پیرس. آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینکس اے لاٹ.